اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں. ذرا توجہ میری طرف رکھے. اس گھر کو ماننے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری نہیں, دیوبند ہونا بھی ضروری نہیں, اہل حدیث ہونا بھی ضروری نہیں. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. کسی کو مسئلہ ہو تو لڑائی جھگڑا نہ کرے, چائے کی دکان پہ بیٹھ کے اگر مگر نہ کرے. میں خطاب کے بعد ادھر ہوں, مجھے ملے, میں اہل سنت کی 50 کتابوں سے حوالے دکھا کے جاؤں گا. اس گھر کو ماننے کی جان کائنات, روح کائنات, مقصود کائنات, وجہ تخلیق کائنات, آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ, ہمارے دلوں کی دھڑکن, ہمارے سر کا تاج, تاج دار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک پہچان بیان کی میرے آقا نے, میں احادیث کے انبار لگا دوں گا. میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں, سنی ہونا ضروری نہیں, دیوبند ہونا ضروری نہیں, حاجی ہونا ضروری نہیں, زاہد ہونا ضروری نہیں, عابد ہونا ضروری نہیں, متقی ہونا ضروری نہیں, پرہیزگار ہونا ضروری نہیں, علامہ ہونا ضروری نہیں, مفتی ہونا ضروری نہیں, چودھری ہونا ضروری نہیں. ایک پہچان بیان کی, میری اہل بیت کو ماننے کی ایک شرط ہے, ماں کا نیک ہونا ضروری ہے, باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. یہ حدیث دی ہے میں نے, توجہ میری طرف, یہ حدیث مصطفیٰ ہے. اہل بیت کو ماننے کی شرط بیان کر دی میرے آقا نے, ماں کا نیک ہونا, باپ کا. آؤ میری طرف پنڈی بٹیاں والو, جب یہ حدیث آ گئی, اہل بیت کو ماننے کی ریکوائرمنٹ آ گئی, شرط آ گئی, ماں کا نیک ہونا, باپ کا ایک ہونا. آؤ میری طرف, بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, حاکم, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل. حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے, ایک جملہ دینے لگا ہوں, کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاؤ. جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا, نہ مان ایک تھی نہ باپ ایک تھا. بندہ ایک تھا اہل بیت کا دشمن اور منکر. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بندہ ایک تھا, ولدیت میں نام 4 تھے. اس کا مطلب ہے کہ پھر اس گھر کو ماننے کی کوئی شرط تو نہیں نا شیعہ سنی. بولو یار, بولو, کوئی شرط نہیں. میں دنیا میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت ادا کر رہا ہوں. میں اصل سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر بھی حسین ہو, جس کے باہر بھی حسین. اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں سنت, حضور کی سنت کو فالو کرنے والے, سنت پہ عمل کرنے والے. اہل حدیث, حدیث کو ماننے والے, حدیث کو فالو کرنے والے. ذرا توجہ میری طرف. اہل سنت کہتے ہیں حضور کی سنت کو فالو کرنے والے, کسی مولوی کی سنت کو نہیں سمجھے یار, کسی مفتی کی سنت کو نہیں, کسی نام نہاد علامہ کی سنت کو نہیں. کس کو؟ حضور کی سنت کو. اچھا, جو حضور کی سنت کو فالو کرے اسے کہتے ہیں نا اہل سنت. آپ جمعہ کی نماز پڑھیں کسی مسجد میں, جمعہ کی نماز کے بعد مولوی صاحب سے پوچھیں, مولوی صاحب آپ نے جب خطبہ دیا تو خطبہ کے دوران تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ گئے تھے, آپ بیمار تھے, آپ کی طبیعت ناساز تھی, کوئی درد ہو رہی تھی آپ کو اس لیے بیٹھ گئے. مولوی صاحب کہیں گے نہیں میں بیمار نہیں تھا, درد بھی نہیں,
کوئی تکلیف بھی نہیں، تو پھر بیٹھے کیوں؟ وہ کہے گا میں نے حضور کی سنت ادا کی ہے۔ ذرا جاگو یار، حضور کی سنت ادا کی۔ اب اگلا سوال کریں کہ وہ جو حضور علیہ السلام کی سنت ادا کی، وہ حضور کی سنت کیا تھی؟ کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی؟ تو مولوی صاحب کہیں گے نہیں، اگر ڈنڈی نہ ماریں گے تو کہیں گے نہیں، گل لے کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جامع ترمذی دینے لگا ہوں، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب میں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں۔ اسی طرح خطبہ دے رہے ہیں حضور علیہ السلام، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، حسنین کریمین چلتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے شیعہ سنی والی بات ہی نہیں، میرے آقا نے اللہ کی عبادت روک دی، اللہ کی عبادت روک کے قبلہ حسنین کریمین کو اپنی گود میں بٹھا کر پھر اللہ کی عبادت شروع کی۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مولوی جی حضور کی اہل بیت اطہار کے اوپر فلاں ابن فلاں کو افضلیت دینے والے، اور تیرا تو جمعہ ہی اس وقت تک جمعہ نہیں ہوتا جب تک اس میں حسنین کی تعظیم نہیں ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے اہل سنت وہ ہے، اہل سنت وہ ہے جو حسنین کی تعظیم کرے۔ پاک بی بی، میں مختصر کر رہا ہوں، پاک بی بی بابا جان کو ملنے کے لیے تشریف لائیں، کھڑے ہو جانا مصطفیٰ کی سنت، رحب بہا وقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلس فی مجلسہ، حضور کی سنت حسنین کریمین کو کندھوں پہ بٹھانا۔ اور بولو یار، حضور کی سنت نماز ہو رہی ہو، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے سجدے کو طول دینا مصطفیٰ کی سنت۔ اور بولو یار، اس کا مطلب ہے اہل سنت وہ ہوگا جو سیدہ کائنات کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، اسے کہیں گے اہل سنت۔ جو پاک بی بی کو خطا پہ کہے وہ لعنتی ہو سکتا ہے، سنی نہیں